अस्सलाम वालेकुम। मैं एस्ट्रोलॉजर लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वीकली हॉरोस्कोप शो लेके। आने वाली वीक के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ और ये वीक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वर्ल्ड वाइड हालात आप देख रहे हैं, ये कुछ नए नुक्ते पर आ सकते हैं, कुछ नई कन्फ्यूजन है जो सामने आ सकती है, कुछ फेक न्यूज़ जो आपको इस वक्त कंफ्यूज कर सकती है। इस वक्त बहुत क्लियर देखने की बहुत ज़रूरत होगी और उसके लिए एतक़ाद की बहुत ज़रूरत है। तो फ़ज़ल व करम है मेरे मालिक का कि ये रमज़ान हैं जो हमें मिले। इन रमज़ानों की वजह से हमारा जो तक़वा है वो थोड़ा बुलंद और मज़बूत हुआ है। आया कि ये मुसलमान वही हैं जो रमज़ान में रोज़ा रख के थोड़ा सा अक़ीदत हासिल कर लेते हैं और जुड़ जाते हैं खुदा से। बहरहाल इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें इस वीक में पड़ने जा रही है और इस वीक में होने जा रहे हैं कुछ ऐसे मामलात जिसमें आपके सामने कुछ स्कैम न्यूज़ भी सामने आ सकती है। वर्ल्ड वाइड कुछ हालात ऐसे सामने आ सकते हैं, कुछ नई वबा का भी सिलसिला है जो इस वक्त फेस कर सकते हैं आमतौर पर। अल्लाह ताला रहम करने वाले। इसके अलावा कुछ नई पॉलिटिकल मूवमेंट जो वर्ल्ड वाइड नज़र आएंगी जिसमें लेके इंटरनेशनल लोगों को काफ़ी, यानी जो भी फॉरेनर्स हैं उन तमाम लोगों को कुछ फेस करना पड़ सकता है और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए जो अपने घरों से दूर रह रहे हैं, अपने ही घर वालों को खुश रखने के लिए और उनको सुकून पहुंचाने के लिए। ये आसान नहीं है, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, लेकिन वाक़यातन इस दर्द को कुछ हद तक तो मैं समझ जाता हूँ। लेकिन ज़रूर रब्ता करें, कांटेक्ट करें और बात कर लिया करें दिल की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास कोई नहीं ऐसा जो आपके दिल की सुन ले। क्योंकि अगर कोई ऐसा ही हो ना तो आपकी कामयाबी जो है ना वो 2 कदम पर तो रह जाती है। इसी हवाले से मेरा मैसेज भी है कि हम एनर्जी को कैसे गेन करते हैं और कैसे वेस्ट करते हैं। हम बहुत दफ़ा तो अपनी सोच के अंदर ही इतने ज़्यादा पैक हो जाते हैं कि हम वाक़यातन नताइज की तरफ जाना या अमल की तरफ जाने में घबराना शुरू कर देते हैं, डरना शुरू कर देते हैं। मामला छोटा सा होता है। आया एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप कोई भी किसी से बात कर रहे होते हैं और वो अपना हालात या अपने वाक़यात बयान कर रहा होता है और वो आपको बहुत कुछ भी नहीं लगता कि नहीं यार, ये तो कोई मैटर ही नहीं है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका तो सॉल्यूशन ये है और ये है। आपको अपने जो हालात हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होते हैं। यहाँ पर वो मिसाल जो है एकदम साबित कदम हो जाती है कि हर मुर्दा अपनी कब्र का हाल जानता है। तो यहाँ पर भी वही मिसाल आ जाती है कि भाई हम जानते हैं कि हम क्या हालात भुगत रहे हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँ कि आप प्रॉब्लम कैसे फेस कर रहे हैं। असल में होता ये है कि जिस वक्त कोई भी परेशानी आती है ना तो हम उस परेशानी में ना मुंतज़िर हो जाते हैं मज़ीद मसाइल का, और ये बड़ा नेगेटिव गुमान है। बार बार जो है नेगेटिव एनर्जी हम पर ये प्रेशर करती है कि तुम बुरा सोचो, तुम इस पे पैनिक में मुब्तला रहो। जबकि सिंपल एक बात है, कोई भी न्यूज़ आती है, आपने 3 गहरे गहरे सांस लिए और अपने आप को नॉर्मल करें, पानी पिएं। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी न्यूज़ हो, पानी पिएं, रिलैक्स करें, कुछ और सोचें, कोई रूटीन वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व करें, दिमाग को रोकें। उस वक्त की ये बेस्ट एक्सरसाइज आपके लिए होती है। अगर आप ये करने में कामयाब होगा ना तो यकीन जाने आप हर मामले में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ जो सिचुएशन होती है वो होता ये है कि हम उसमें मुब्तला हो जाते हैं और मुब्तला होने के बाद जो है अब कंडीशन इस तरह से बिगड़ना शुरू होती है कि अब हम मुंतज़िर हो जाते हैं कि अब कुछ और बुरा तो नहीं होगा, कोई आगे और तो बुरा नहीं हो जाएगा। अब होता क्या है कि जो जो चीज़ें हमने अपनी पॉजिटिव एनर्जी से मैनेज करके रखी होती हैं वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है, क्योंकि हम पैनिक तो हो चुके हैं। हर चीज़ हमें परेशान करना शुरू कर देती है, कुछ स्ट्रगल में आना शुरू हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें सब्र का जो वर्ड है ना इसको समझने की ज़रूरत है। सब्र बेसिकली है क्या? कोई भी चीज़ अगर आपको इस वक्त नज़र आती है, यानी कि कोई भी मामला आपको नज़र आता है और उसमें अगर आप अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह ताला मेरे हक़ में इस मामले को बेहतर करें। अब जो सब्र है ना वो सब्र करने का तरबियत है। वो कैसे?
ना तो उस दौरान कोई वसवसा आएगा कि ये जो दुआ मांगी है कबूल नहीं होगी, पहला। सेकंड ये कि जो होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आपके हक़ में बेहतर होने जा रहा है। तीसरा सबसे बेस्ट, इसका सॉल्यूशन मौजूद है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है ना तो उसका सॉल्यूशन पहले आया कि आप उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे या आप उस सॉल्यूशन को समझ नहीं रहे, वो दिखाई ही नहीं दे रहा है क्योंकि आप पैनिक बहुत हो चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों में सब्र सबसे बड़ी चाबी है जो आपको निकाल सकती है। और ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज पता है सब्र की कैसे है कि रोज़मर्रा रूटीन के अंदर आपको सब्र करना है। और वो सब्र कैसे करना है, मैं जानता हूँ अभी रोज़े के अंदर बहुत सारी ऐसी एग्जामिनेशंस होती हैं जिसमें सामने वाला जो शख्स होता है ना वो बिल्कुल एहसास नहीं करता कि उसका भी रोज़ा है या तो दूसरे उसके अलावा भी किसी का रोज़ा है। ऐसे बहुत सारे मामलात जो हैं हम लोग देख रहे होते हैं, ट्रैफिक्स में देख रहे होते हैं, इवन ड्राइविंग के अंदर ऐसे देख रहे होते हैं मामलात कि हर एक को एक जल्दी लगी हुई है और वो जल्दबाजी के अंदर जो है काफ़ी नुकसान जो है उठा भी रहे हैं और पहुँचा भी रहे हैं। अगर हम सिर्फ इसमें इस चीज़ को फोकस कर लेना हर बंदा अपने तौर पे कि हर आने वाला आपके लिए एक आजमाइश लेकर आ रहा है और आपके दर्जे को बुलंद करने के लिए आ रहा है, तो वाक़ईतन इस फेज़ को बहुत ईजी हो जाएगा करना कि कोई भी अगर बदतमीज़ी से पेश आता है तो आपके दर्जे को बुलंद करता है अगर आप वो वक्ती तौर पे बर्दाश्त कर जाते हैं। क्योंकि एक्सट्रीम बताए ना, किसी भी मामले की एक्सट्रीम तो नोट करें ना, कोई बदतमीज़ी करता है या गाली देता है और आप उसके रिप्लाई में कुछ करते हैं तो एट द एंड क्या है, लड़ेंगे, कोई एक ज़ख्मी होगा, उसके बाद कितनी ज़िल्लत आपको उठानी पड़ेगी उसके बाद। वो मैं जानता हूँ सब सोचते हैं, लेकिन जब हम जज्बाती हो गए ना फिर हम नहीं सोचते। यानी आप एक चीज़ को ज़हन में रखें, मैं ये नहीं कहता कि आप दुश्मन के आगे भी सब्र कर लें, दुश्मन को रिप्लाई करें, ज़रूर रिप्लाई करें, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ। क्यों कहता हूँ, क्योंकि आपका दिमाग काम करे। जज्बाती तौर पे कदम उठाना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा और आपकी फैमिली के लिए भी अनकम्फर्टेबल होगा। वाक़ईतन ऐसे ऐसे फ़ैसले हो जाते हैं कि ख़ानदान के ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं और हासिल हुसूल कुछ नहीं होता। जंग होती है एक नुक्ते पे जिसकी कोई वजह नहीं होती, जिसका कोई रीज़न नहीं होता और कोई रिज़ल्ट नहीं होता, बस जंग हो रही है और उसका कोई नताइज नहीं। बस सिर्फ अनाओं की वजह से वो जंग हो रही है और अनाओं की वजह से आखिरत भी मिट जाएगी, दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हम पे रहम करे। तो मामला वहाँ तक आने से पहले पहले इतना सब्र का तरबियत हमें हासिल कर लेनी चाहिए और इतने तरीके से हमें चलना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में अगर कोई भी वाक़या ऐसा पेश आए तो हम वहाँ पे कदम ब कदम अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी कर सकें और एक अच्छी पोजीशन पे ला भी सकें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक मेरा मैसेज था इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कि आपको ज़रूर समझ में आया हो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर हाज़िर होंगे। एक नए चैनल की तैयारी है ज़रूर और उसमें मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसी बातें करूँ जिसमें आपकी रूहानी तरबियत हो, जिसमें आपकी घरेलू आम तौर पे तमाम मसाइल से ये जो आप इस वक्त तमाम आमिल और उन तमाम चीज़ों के पीछे जा रहे हैं जनाब, उन तमाम चीज़ों में आपको ये पता चले कि हर मसले से पहले उसका हल उतारा जाता है। बस हल अपने पास कैसे तलाश करना है, यही तरबियत है जो मैं अपने उस चैनल के थ्रू आपकी करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब हम चलते हैं स्टार्ट से। जी एरीज, हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले तो मैं आपको यही दुआ दूंगा कि अल्लाह करे ये जो साल आपका शुरू हो रहा है तमाम मसाइल आपके हल कर दे मेरे मालिक, हर मामले में आपकी रहनुमाई फरमाए, हर चीज़ में आपको तरक्की नसीब फरमाए, हर जगह आपको राह हक़ पे चलने की तौफीक मेरे मालिक अता करें और हर मामले में आपको बकदम, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं कि डटना बहुत ज़रूरी है। तो एरीज़ आपकी बहुत ज़रूरत है, एज़ आ कौम मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आप समझ तो रहे होंगे। एज़ आ कौम आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप डट के, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप डटे रहे इसी तरह आप आगे भी डटे रहे। बट डटना आपको हक़ की राह में है
اور اگر آپ ڈٹے رہے تو ایریز تمام معاملات آپ کے حق میں خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں تمام ایریز کو یہ کہوں گا کہ اس سال کے اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے سب سے بڑے فائدے جو آپ کے نظر آتے تو خصوصاً پراپرٹی سے ریلیٹ اور فائنینشلی جو بھی پرابلمز ہیں ان تمام چیزوں کو یہ سال آپ کو بخوبی طریقے سے سپورٹ کرے گا، ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ایک بہت بڑا چینج ہے جو آپ کو اس وقت ملنے جا رہا ہے، اور واقعتاً اس ویک کے اندر جو معاملات ہیں کافی کمپلیکیٹڈ ہیں، جو میں شروع میسج کے اندر کہہ چکا ہوں، اور ہر اسٹار کے حوالے سے اس میں ایک رد بدل یعنی کوئی نہ کوئی ایسا چینج مل سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ایریز جو معاملات اس وقت اس ویک میں نظر آتے ہیں، کانفیڈنس لیول بہت ہائی نظر آتا ہے ہر پراپرٹی کا، یا کوئی بھی اگر ان کیس آپ کوئی کورٹ کیس سے ریلیٹ بھی کر رہے ہیں تو وہ چیزیں بھی آپ کے خود بخود فیور میں آتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے وہ تمام معاملات جو بھی خاندانی جھگڑے تھے یا مسائل تھے یا ریلیشن شپ کا کوئی اسٹرگل تھا، اس میں ایک فیصلہ کن نوبت آئے گی، اور اس میں بہت بہتری آپ کو کافی بہتر گنجائش ملے گی، جس سے آپ فیصلے میں یعنی ایک بہتر فیصلے کرنے میں ایک مدد ملے گی۔ اور اسی طرح سے اگر میں بات کروں تمام یعنی کہ اگر آپ کے دلی اعتبار سے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا آپ کو بوجھ محسوس ہوگا، لیکن آپ تھوڑا پیشنس سے کام لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت سیکریفائز کرنا بہت بڑے ریزلٹس آپ کو دے سکتا ہے۔ رمضان کا یہ سمجھ لیں کہ آپ تیسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہوں گے اس ویک میں، اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے اپنی تسبیحات اور صدقے پہ بہت زیادہ فوکس رکھیے گا۔ ہیلتھ میں کافی بڑی امپروومنٹ نظر آتی ہے، آپ کے کانفیڈنس لیول میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، ہر چیز کے حوالے سے کافی زبردست نظر آتا ہے، اور ہر معاملے میں آپ کافی ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو رہ گئی بات یہ کہ آپ کو تھوڑا ایک تو سٹمک کا تھوڑا سا کیئر کرنا ہے، دوسری بات یہ کہ اگر آپ شوگر پیشنٹ ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بالکل کرم فرمائیں گے۔ ایک تو یہ تمام ایریز سے میں کہوں گا سورہ ملک آپ دن میں کسی بھی وقت کوشش کریں مغرب کے بعد پڑھیں سورہ ملک، یا مالک یا قدوس 313 دفعہ والآخر درود ابراہیم ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ کا صدقہ بنتا ہے گوشت کا صدقہ کسی بھی مستحق کو دیں، کوشش کریں بڑے کا گوشت ہو، جتنی آپ کی حیثیت ہو اس کے حساب سے آپ دے دیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وینسڈے کو یہ صدقہ آپ دیں گے۔ میڈیٹیشن ٹائمنگ جو آپ کو ملتی ہے رات 10 بجے سے 12 بجے کے درمیان ہے، جس میں آپ اپنے آپ کو 3 منٹ اپنی ریلیکسیشن تھاٹس کو دیں، اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ بہت ریلیکس فیل کریں گے اور بڑی کامیابی محسوس کریں گے۔ اور نو ڈاؤٹ تمام کاروباری حضرات ہوں یا خواتین ہوں، ان تمام لوگوں کے معاملے میں بڑی کشادگی ماشاءاللہ نظر آتی ہے، اور بڑی خوش بختی کا جو ہے اس وقت علامت ہے ایریز آپ کے لیے۔ تو اس پہ بھروسہ رکھتے ہوئے آپ اسٹیپس لیں، بہت کامیابی ہوگی۔ جی ٹورس، یہ واقعتاً ایک اپنے انداز کو آپ لیے تھوڑی سی پریشانی اس ویک میں دیکھتا ہوں ٹورس آپ کو، لیکن اس بات کو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ اب پریشان ہونے کے لیے خود کو تیار کر لیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ٹورس۔ آپ کو اپنی تمام چیزوں کے حوالے سے بالکل نیوٹرل رہنا ہے، اور ہر چیز میں بہت اپنے آپ کو جو ہے پیشنس کے ساتھ رکھنا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اگر یہ فیلنگز دی ہیں آپ کو کہ آپ بور محسوس کر رہے ہیں، خود کو بہت زیادہ لونلی فیل کر رہے ہیں، کسی شخص کی یا کسی دوست کی اس وقت آپ کو بہت زیادہ شاید ضرورت ہو رہی ہے، کچھ شکایتیں ہیں جو آپ کی اس وقت بہت زیادہ عبور پکڑ رہی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو کسی سے ڈسکس کرنا اور یا سوچنا اس سے بہتر ہوگا کہ آپ کا اس وقت فوکس رہے زیادہ عبادات پہ۔ اگر ٹورس اگر آپ اپنی عبادات پہ فوکس رکھتے ہیں تو واقعتاً آپ بہت اسٹرانگ پوزیشن پہ نظر آئیں گے، اور ہر معاملے میں آپ کی بہترین رہنمائی کا سلسلہ جو ہے رہے گا نیچر کی طرف سے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں ایک سب سے زیادہ کامن ہے کہ جہاں بس چلے گا وہاں غصہ آ سکتا ہے، اور ٹورس یہ آپ کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے کاروباری معاملات میں ٹورس کافی اچھے معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، امپروومنٹ دیکھیں گے، کیونکہ گزشتہ کچھ پریشانیاں ایسی تھیں جس کو لے کے آپ سنگین
जो हैं एक कश्मकश में शिकार होते चले आ रहे हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक रिलैक्स पोजीशन की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आएंगे, एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपनी लाइफ में। और उसके बाद अगर मैं सेकंड बात कहूँ तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो अहम तरीन नुक्ता है वो यही है कि आपको कोई बड़े फैसलों से गुजरना पड़ सकता है टॉरस। इन फैसलों में सही और गलत का चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ फैसले आपसे इस वक्त गलत हो सकते हैं। मशवरे के लिए एक लेओ का मशवरा आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, एरीज़ का मशवरा आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो टॉरस आपको इस वक्त बिल्कुल भरोसेमंद लोगों की ज़रूरत है और उनके मुताबिक आप डिस्कशन रखें। और रही बात लव एंड अफेयर के हवाले से भी काफ़ी स्ट्रगल में इस वक्त देख रहा हूँ टॉरस आपके लिए। आपको फिर मैं वही कहूँगा, थोड़ा सा सब्र करेंगे, नेचर की तरफ इस वक्त फोकस ज़्यादा हो, इंशाअल्लाह ताला बहुत इम्प्रूवमेंट रहेगी, रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। कि अगर आप कोई भी एजुकेशन से रिलेट कोई भी काम कर रहे हैं, वहाँ से बहुत पॉजिटिव साइन आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा। उसके बाद अगर हेल्थ के हवाले से बात करूँ, हेडेक और सर्वाइकल का इशू है टॉरस जो आपको इस वक्त फेस करना पड़ सकता है। अल्लाह ताला आपको सुकून और तहम्मुल अता फ़रमाए, मेरे मालिक रहनुमाई फ़रमाए। और इसके अलावा मैं आपको यही कहूँगा कि एक तो ये कि इस्तिग़फ़ार आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और इसमें कोई काउंटिंग नहीं है। और इसके अलावा जो आपकी तस्बीह बनती है सूरह यासीन आप सुबह में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें। और मेडिटेशन टाइमिंग भी आपकी मॉर्निंग टाइमिंग है, जिसमें आप 3 मिनट अपने आप को दें। कोशिश करें 7 बजे से 9 बजे के दरमियान अपने आप को 3 मिनट रिलैक्सेशन पे दें, अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत बहुत अच्छा महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा टॉरस। और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे कि आपका आने वाला हर लम्हा बहुत कामयाबी से भरपूर हो और अल्लाह ताला का ख़ास करम हो और आप राह हक़ पे चलते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। जी जेमिनी, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा और अल्लाह करे ये वीक भी आपका बहुत शानदार गुजरे। कुछ एग्जामिनेशंस हैं जेमिनी, लेकिन एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, इस वीक में आप थोड़ी सी चेंजिंग्स लेकर आ रहे हैं अपने हर चीज़ के हवाले से, अपनी नेचर के हवाले से, हर मामले में अपने आप को एक काफ़ी मुस्बित पहलू से देख रहे हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है, इस वक्त जल्दबाजी की तरफ आप बहुत ज़्यादा है, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। जब ना बेफिक्र रहें, फ़ायदा आपका अपनी जगह खड़ा है और भरपूर तरीके से आप फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, वो प्रॉपर्टी से रिलेट हो, फाइनेंस से हो, या आपके कोई भी बिज़नेस ऐसा मामला जो डील नहीं होता था, या रुका हुआ अमाउंट जो आपको मिल सकता है और बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट के साथ आपको एक कामयाबी के स्टेप मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जेमिनी, आपको इस वक्त इग्नोर नहीं करना है अपनी फैमिली को, और ख़ुसूसन वो तमाम लोग जो भी इस वक्त जॉब कर रहे हैं, जॉब स्विच करने का इस वक्त सोच रहा हूँ, इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता खुदा ना खास्ता आपको इस जल्दबाजी में कोई नुकसान पहुँचेगा, लेकिन अलबत्ता आपकी बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र ज़रूर आती है। हाँ, जल्दबाजी में अक्सर हमें इन फ्यूचर नुकसान पहुँच जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ तहम्मुल मिजाजी के साथ चलें और तस्बीह और सदक़े पे ज़्यादा फोकस रखें। दिली एतबार से जेमिनी इस वक्त थोड़ा सा प्रेशर फील करेगा, ज़िम्मेदारियों का इजाफा ज़्यादा महसूस हो सकता है और इन तमाम चीज़ों से वो इरिटेट हो सकता है। मिजाजी तौर पे आपको जेमिनी काफ़ी थका हुआ मालूम हो सकता है, लेकिन जेमिनी आपकी अपनी जो इस वक्त मेहनत करने की सलाहियत है वो बहुत पीक है और नो डाउट बहुत प्रोमिनेंट और बड़े कामयाबी की तरफ आपके कदम बढ़ते हुए इस वक्त नज़र आते हैं। रही बात उन तमाम लोगों के हवाले से जो हेल्थ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आम तौर पे जेमिनी को कहूँगा बॉडी पेन का जो एक इशू आपको हो सकता है, कंप्लेंट्स हो सकती हैं, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। उसके अलावा कोई भी ऐसा है जो माइनर वायरल इन्फेक्शन वगैरह का सिलसिला, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं बेशक। हार्ट पेशेंट जेमिनी को काफ़ी इस वक्त मोहतात रहना है, अल्लाह ताला इनकी रहनुमाई और इनकी हिफाजत करे। लाहौल की आप तस्बीह पढ़ेंगे 313 दफ़ा, और इसके अलावा जो आपका जो रात की तस्बीह ख़ास तौर से मैं कहूँगा चारों कुल आयतल कुर्सी पढ़ें 3-3 दफ़ा और बाकायदा अपने ऊपर दम करें नमाज इशा के बाद। और मेडिटेशन टाइमिंग भी आपकी 9 बजे से 11 बजे के दरमियान 3 मिनट अपनी रिलैक्सेशन अपने आप को रिलैक्स कराएं।
یا تو لیٹ جائیں یا اس وقت بالکل اپنے آپ کو ہر کام سے دور کر کے 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو دیں. یہ آپ کے لیے بہترین جنریٹر ثابت ہوگا آپ کی لائف کے لیے. صدقہ آپ کا جو بنتا ہے 80 روپیز کسی بھی مستحق کو سیٹرڈے کو دیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کے صدقے کو اور آنے والا ہر لمحہ کامیابی سے بھرپور کریں. اللہ تعالیٰ با حفاظت آپ کو آگے کے جو معاملات ہیں اور آگے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور میری ٹیم کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں. یہاں تک جامنا کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں جی کینسر، اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک بہت شاندار گزرا ہوگا. اللہ کرے یہ ویک بھی آپ کا بہت اچھا گزرے. جی بالکل، رمضانوں کا ایک آخری عشرے کی طرف ہم داخل ہو جائیں گے اس ویک میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام روزہ عبادت اور ہر چیز کو قبول فرمائے. اور نو ڈاؤٹ جیمنائی، اس وقت جو آپ کے معاملات ہیں کینسر، آپ کے جو اس وقت معاملات ہیں ماشاءاللہ وہ بہت زبردست ہیں. آپ کو ایک عزت کی طرف سے اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہر جگہ آپ کی پوچھ ہو رہی ہے، آپ کو اپنی ویلیوز پتہ چل رہی ہیں. لیکن اس وقت آپ کے لیے ڈیسیجن صحیح لینا کینسر بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو اس وقت ذرا بھی مینپولیٹ نہیں ہونا ہے، کسی بھی پولیٹیکل اسٹیپس کی طرف نہیں بڑھنا ہے. یہ جو بڑھتی ہوئی عزت ہے اور اس میں جو بڑھتے ہوئے راستے ہیں، اس میں صحیح چناؤ کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ وقت تو شاید آپ کو اس وقت شاید کلیئر نہ دکھا سکے، لیکن مشورہ اس وقت آپ کے لیے بہت اہم رہے گا. تو ضروری ہے کہ اس وقت مشورہ کرتے رہیں، تسبیح اور صدقے پہ ضرور فوکس کریں. نیچرلی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے فیصلوں کی طرف لے آتے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر ہوتے ہیں. تو رہ گئی بات یہ کہ کاروباری تمام حضرات اچھے فائدے کی طرف نظر آتے ہیں، اچھے کانٹیکٹس آپ کے اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایموشنلی ماشاءاللہ معاملات آپ کے بہت اچھے نظر آتے ہیں. جتنے بھی اس وقت کاروبار کرنے والے خواتین و حضرات ہیں اپنی مارکیٹ پوزیشن کو امپروو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اگنور کوئی بھی کمپلین اس وقت اگنور نہ ہو، وہی زیادہ بہتر ہوگا. رہ گئی بات جو جاب کرنے والے کینسیرینز ہیں ان کے لیے بھی میں کہوں گا ایک اچھی امپروومنٹ، ترقی کا سلسلہ نظر آتا ہے. رہی بات جو بھی اس وقت گھریلو خواتین ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت اچھی اور بہت زیادہ امپورٹنٹس ملے گی الحمدللہ. اپنے ہی گھر والوں سے، اپنے ہی لوگوں سے ریزلٹس ملیں گے بیسٹ، جو بھی آپ نے ان کے لیے کیا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے. اس کے بعد اگر میں بات کروں اسٹوڈنٹس تو وہ بہت بڑی امپروومنٹ دیکھتے. اگر ایگزامس کے ریزلٹ آنے ہیں تو وہ بہت پازیٹیو ہے. اگر آپ پیپرز دے رہے تو وہ بہت اچھے ہوں گے. اور اگر ہیلتھ کے حوالے سے کینسرینز کو کہوں تو دیکھیں ہارٹ پیشنٹ کو کافی کیئر کرنی ہے اپنی ڈائٹ کے حوالے سے. اور مائنر کوئی بھی ایشو ہے تو ضرور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ذرا بھی اگنور نہ کریں، اس وقت آپ کے لیے غیر مناسب ہوگا. اور رہی بات اس ویک کے حوالے سے جو آپ کی تسبیحات بنتی ہیں، یا رحمانو یا رحیمو 313 دفعہ پڑھیں گے. سورہ رحمان عصر و مغرب کے درمیان پڑھ لیں، اگر پڑھ نہ پائیں تو سن ضرور لیں. اور یہی وہ بیسٹ ٹائمنگز ہیں، یعنی 4 سے 6 بجے کے درمیان، جس میں آپ اپنے آپ کو 3 منٹ دیں اپنی ریلیکسیشن کو. اللہ کا حکم ہوگا بہت امپروومنٹ محسوس کریں گے ان فیوچر بھی، آنے والے دور میں بھی، اور موجودہ دور کے حوالے سے بھی آپ کو کلیئر ہوگا، ہر چیز کلیئر ہوگی. لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں. میری ٹیم کو آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، مجھ سمیت، اور اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سائن پر. جی لیو، اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک آپ کا بہت شاندار گزرا ہوگا، یہ ویک بھی اللہ کرے گا بہت شاندار گزرے. ویو فوکسڈ ہو کے آپ کو ان تمام باتوں کو اہمیت دینی ہے، کیونکہ یہ آپ کے ایموشنز اور آپ کے آنے والے لمحات کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو دیکھیں کہ آپ کو کچھ رہنمائیاں ہونی ہیں، کچھ اشارے ہونے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ خواب کی صورت میں ایک دیکھیں، ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو ایک انوکھا احساس ہو. ان تمام چیزوں میں ایک امپورٹنٹ ریلیٹیو ہوتا ہے جس سے ہم ڈسکشن رکھتے ہیں. اسے ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ ایک اچھے نتائج پہ. جلد بازی جو ہے اس وقت آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے ہر چیز دور ہو رہی ہے اور جلدی جلدی آپ کو سب کچھ کرنا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل تحمل مزاجی کے ساتھ اسٹیپس میں کامیابی ہوگی.
رہی بات وہ جو اپنے ماحول کو اس وقت بدلنے کی بہت تگ کر رہے تھے، بہت زبردست سپورٹ اس وقت یہ ویک آپ کو دے رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کو قدم اٹھانا چاہیے۔ کاروباری تمام معاملات، اگر اپنی کاروبار میں کچھ چینجنگز چاہتے تھے، اپنی پلیس میں، اپنی پرسنالٹی میں، اپنی پروڈکٹس میں، ان تمام چیزوں میں بہت زبردست یہ امپروومنٹ ہے اور بہت اچھا چینج آ رہا ہے۔ ایون آپ کے حالات میں ایک بہت بڑا جمپ ہے جو لیو واقعتاً آپ کے لیے قابل تعریف ہے، یعنی میں کہہ سکتا ہوں آپ کی لائف کا ایک بیسٹ ٹائم ہے جو اس وقت شروع ہونے جا رہا ہے، اور بہت عرصے سے آپ منتظر تھے ان لمحات کے، بس یہ سمجھ لیں لیو وہ اللہ کے حکم سے آپ کو ملنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی اس وقت ایسے کسی بھی کیس میں یا کوئی بھی ایسے میٹر میں الجھے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، الحمدللہ وہ اپنے راستے پہ بخوب نکلیں گے اور بڑی کامیابی کے ساتھ جو وہ ہر چیز کو حاصل کرنے میں جو ہے ایک مقام حاصل کریں گے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں دلی اعتبار سے، یعنی کہ آپ کے لو اینڈ افیئر کے حوالے سے، تو وہاں بھی لیو معاملات کافی تیز نظر آتے ہیں اور بہت تیزی سے جو ہے آپ اپنی لائف کے چینجنگز پہ اس وقت فوکسڈ ہوئے ہیں۔ تو میں یہاں پر بھی آپ کو کہوں گا مشورہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیریئر کے حوالے سے تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ ایموشنز کے حوالے سے تھوڑے سے اس وقت ویک نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کا اپنے ذوق و شوق سے جو کام کرنے والے ہیں، وہ تمام چیزوں میں ایک اچھے اشارے آپ کو ہوتے رہیں گے، خصوصاً گھریلو عورت جو ہاؤس وائف ہیں، پازیٹیو جنریٹر، ان کی ایک بہت بڑی امپروومنٹ ماشاءاللہ نظر آتی ہے۔ جو وہ گھر میں رینویشن چاہتی تھی، جو بھی چینجنگز چاہتی تھی، وہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں، پلس اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے اچھا چینج جو ہے اس وقت آپ لا سکتی ہیں، اور نو ڈاؤٹ بہت اچھا محسوس کریں گے آپ کے دیکھنے والے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو ہیلتھ کو لے کے اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن شوگر پیشنٹ کو محتاط رہنا ہے اپنی ڈائٹ کے حوالے سے، باقی الحمدللہ کافی امپروومنٹ رہے گی۔ عام طور پہ گلے کے مسائل ہیں جو لیو آپ فیس کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریزلٹس کا ویٹ کر رہے ہیں لیو، وہاں بھی معاملات بہت اچھے نظر آتے ہیں، بہت اچھے آپ کے ایگزامز ہوں گے، اچھے ریزلٹس، پہلے سے بہتر ہوگی، امپروومنٹ ہوگی۔ جو تسبیح آپ کی بنتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 313 دفعہ پڑھیں گے، 21 ٹائمز سورہ کوثر عصر کی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہی پازیٹیو ٹائمنگ ہے، یعنی کوشش کریں 4 بجے سے 7 بجے کے درمیان 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو دیں، اللہ کا حکم ہوگا بہت اچھا محسوس کریں گے، اور آنے والے ہر لمحے میں اپنے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کامیابی کی گنجائش بھی بنانے میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا، میری ٹیم اور مجھ کو آپ کی خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے، ضرور یاد رکھیں۔ لیو اللہ تعالیٰ آپ کا آنے والا ہر لمحہ کامیابی سے بھرپور کر دے میرے مالک۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ورگو، آپ کے لیے آنے والا یہ ویک بہت شاندار اور بڑی خوشخبریاں لے کر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا کانفیڈنس بڑا بحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ضرور ہیں جن کو فیس کرنا آپ کے لیے کافی کمپلیکیٹڈ تھا، لیکن آپ ایک خوبصورت انداز میں جو ہے اپنے آپ کو بدلتے ہوئے جو ہے سٹیپس رکھیں گے، اور بہت بڑی امپروومنٹ ہے ماشاءاللہ جو آپ لاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رہی بات یہ کہ دیکھیں، ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس وقت کا کوئی بھی شوق اور ذوق آپ کے لیے بہت بڑی امپروومنٹ لا سکتا ہے، بہت بڑا ایک نیا چینج ہے اور بہت پازیٹیو چینج ہے جو آپ کی لائف کے اندر لا سکتا ہے۔ آپ کے پرسنل میٹرز ہو گئے، آپ کے ایموشن سے ریلیٹ تمام چیزیں، ایک بڑی خبریں الحمدللہ جو ویگو آپ کو اس وقت مل سکتی ہیں۔ شاید آپ اس وقت ان تمام چیزوں کے لیے تیار نہ ہوں، یا آپ کے ایموشن ویلیوز کچھ اور ہوں اور آپ کو کوئی اور نیوز ملی ہو، ان تمام چیزوں سے تھوڑا سا آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، لیکن میرے کو یاد رکھیں بہت بڑی امپروومنٹ ہے، بہت بڑا چینج ہے۔ ایون جو کاروبار کرنے والے خواتین و حضرات ہیں، وہاں بہت بڑا چینج آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کورٹ کیس وغیرہ کے اندر ہیں ویگو، تو وہاں پہ ایک بہت بڑی امپروومنٹ ہے جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ پلس یہ کہ وہ تمام جو خواتین گھریلو خواتین ہیں، وہاں سے ایک بہت بڑی امپروومنٹ نظر آتی ہے، کوئی بہت پرانے مسئلے مسائل سے جان چھٹنے کا ایک حل ملتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی ویلیوز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، اپنی پوزیشن اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہے جو قدرت کی طرف سے ملتی ہوئی نظر آئے گی۔
اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی اس وقت یعنی کہ لو اینڈ افیئر کے اندر ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں، الحمدللہ وہاں بھی ایک بہت بڑی پازیٹیو نیوز ہے۔ دیکھیں ویرگو، اس وقت کے دیکھے ہوئے یعنی پرانے دیکھے ہوئے خواب کوئی نہ کوئی امپلیمنٹیشن اس وقت ہو سکتا ہے۔ آپ کی اپنی جو ایموشنلی ویلیوز ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اسٹرانگلی آپ کو یہ ظاہر کرتی رہیں گی کہ آپ اپنے خواب کے بہت قریب ہیں اور بہت بڑی امپروومنٹ آپ کی ہونے جا رہی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی اس وقت یعنی کہ ہیلتھ کو لے کے اسٹرگل کر رہے ہیں، دیکھیں کوئی بھی اگر ہیلتھ کو لے کے ایسا ایشو ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا معالج الحمدللہ یا علاج آپ کے سامنے آ سکتا ہے جس سے ایک بہت بڑی امپروومنٹ ہوگی۔ تو میں تمام ورگوں کو یہی کہوں گا، ایک تو شکرانے کی نماز کی کوشش کریں، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ضرور ادا کریں۔ مالک یا قدوس کی تسبیح ہوگی 313 دفعہ، اور عشاء ہی کی نماز کے بعد جو ہے آپ سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں۔ میڈیٹیشن ٹائمنگ بیسٹ آپ کی جو ہے رات 11 بجے سے 1 بجے تک کی ہے، 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کا صدقہ بنتا ہے کوشش کریں کسی بھی مستحق کو بڑے کا گوشت وینسڈے کو دیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے صدقے کو اور آنے والا ہر لمحہ آپ کا کامیابی سے بھرپور کر دیں۔ مجھے میری ٹیم کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ضرور یاد رکھیں۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔ یہاں تک ویڈیو کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹائم۔ جی لیبرا، اس وقت واقعاتاً ایموشنلی تھوڑے سے بھرے ہوئے محسوس ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایسی کیفیت آپ کی ہو سکتی ہے کہ آپ کو جس پوزیشن پہ اس وقت کھڑے ہونا ہے اس وقت بہت اکیلے پن کا ایسا، لیکن لیبرا اکیلے ہی کافی ہیں، بہت بڑے فیصلے کریں گے اور بڑی کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ ویک بہت خوبصورت آپ کا ہونے جا رہا ہے الحمدللہ، ایک بہت بڑا چینج ہے آپ کی لائف میں جو ہونے جا رہا ہے۔ ترقی کے حوالے سے، آپ کی امپروومنٹ کے حوالے سے بہت بڑی چینجنگز ہیں جو یہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوگا، اور لیبرا آپ کی یہ ٹائمنگ جو ہے بہت خوبصورت ہوں گی، بہت انجوائے کریں گے آپ اس لمحات کو اور اپنی تمام چیزوں کے حوالے سے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے، ایموشنلی تھوڑا سا آپ ہرٹ ہو یا برڈن فیل کر سکتے ہیں، لیکن کریئر کے حوالے سے آپ کو بہت زبردست بینیفٹس نظر آتے ہیں۔ ایون آپ کی فیملی بھی ماشاءاللہ ایک بہت کوآپریٹ کرے گی، لیکن لیبرا اس وقت آپ شاید کوئی راز یا کوئی بات ایسی ضرور ہے جو شاید کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتے ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ آپ کی وقتی ایک پریشانی ہے چھوٹی سی جس کو آپ بہت مزے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ کاروباری تمام حضرات کو بھی کہوں گا بڑے فیصلے، بڑی امپروومنٹ، بڑا کامیابی ہے۔ جاب کرنے والے تمام خواتین و حضرات میں بھی بہت بڑی امپروومنٹ ماشاءاللہ نظر آتی ہے۔ گھریلو تمام خواتین کو تھوڑا سا بوجھل ضرور محسوس ہوگا، لیکن جو آپ نے اکیلے ٹاسک بنائے ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے پورے ہونے جا رہے ہیں، اور بہت بڑی امپروومنٹ ہے جو آپ کی لائف کے اندر ہونے جا رہی ہے۔ ہاں، لو اینڈ افیئر کے حوالے سے میں تھوڑا سا کہوں گا لیبرا آپ تھوڑے سے اس وقت اوائڈ کر سکتے ہیں اپنے تھوڑا سا پارٹنر کی طرف سے ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو کافی اکیلا محسوس کریں اور کافی مجبور محسوس کریں۔ یہ لیبرا تھوڑا سا اسٹرگل آپ کے لیے ضرور ہوگا، لیکن جو ہی اگر آپ بات کریں ایجوکیشن کے حوالے سے تو وہاں پہ بھی لیبرا بیسٹ ریزلٹس پک کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہیلتھ کے حوالے سے بات کروں تو دیکھیں ہائی بلڈ پریشر کے جو بھی پیشنٹ ہیں ان کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہے۔ ہیڈ ایک کا عام طور پہ کمپلین ہو سکتی ہے، ٹھنڈی غذاؤں کا زیادہ استعمال کریں، کوشش کریں یا حی یا قیوم 700 ٹائم آپ کو پڑھنا ہے، اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ کا صدقہ بنتا ہے گوشت کا صدقہ جو پرندوں کو آپ ڈالیں گے سنڈے مارننگ۔ میڈیٹیشن ٹائمنگ بیسٹ ٹائمنگ صبح 11 بجے سے 1 بجے تک ہے، 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو دیں، اللہ کا حکم ہوگا، بہت اچھا فیل کریں گے آپ۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں لیبرا، جیسے آپ کامنٹ میں ہمیں یاد رکھتے ہیں الحمدللہ۔ بہت شکر ہے میرے پاک پروردگار کا کہ ہم آپ کی خدمت میں اس طرح سے پیش ہوتے رہتے ہیں۔ تو لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں، اور یہاں تک لیبرا کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اسکارپیو۔ جی واقعتاً آپ کے ویک میں بہت بڑا چینج ہے،
जो बहुत खूबसूरत अंदाज में आ रहा है। नो डाउट काफ़ी टफ टाइम था, काफ़ी मसरूफियत थी, काफ़ी बोझ महसूस कर रहे थे अपनी शख्सियत के हवाले से, लेकिन अभी जैसा आपने अपनी लाइट सोल, फ्री सोल फील कर रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को इस वक्त ऐसा महसूस करेंगे हर काम ऐसा है जो बिल्कुल होने को है। यानी कि वाक़यातन बहुत उम्मीद बख्श आपका ये वीक है जो हर हवाले से आपकी रहनुमाई करता हुआ नज़र आ रहा है। कुदरत की तरफ से काफ़ी खूबसूरत इशारे आपको होते रहेंगे। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि आप इस वक्त शायद थोड़ा-सा सुस्ती महसूस करें अपनी तबीयत के हवाले से, तो उसमें मैं आपको यही कहूँगा कि कुछ कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करें। हाँ, आपका रूहानी रुझान इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है उजागर हुआ होगा, हर चीज़ के हवाले से एक गहरी सोच आप पर होगी और उस गहरी सोच का एक खूबसूरत असर आपके ऊपर रहेगा। ये मैं कह सकता हूँ काफ़ी रिलीजियस आप इस वक्त अपने आप को फ़ील कर रहे होंगे, काफ़ी रहनुमाइयाँ हो रही होंगी और ये वक्त स्कॉर्पियो आपके लिए ऐसा है कि इस वक्त अगर अल्लाह से मांगा जाए कुछ भी, नेचर से मांगा जाए, चाहे तो बिल्कुल मिल सकता है। ये खूबसूरत वक्त आपको संडे को मिल रहा है, संडे नाइट इस वीक की स्टार्टिंग में ही कोशिश करें, यानी कि 24th की नाइट को ही आपने 2 रकात नमाज हाजात जो है वो अदा करें और फिर देखें कि कितना बड़ा आपको चेंज महसूस होगा। रियल लव का इस वक्त इंकशाफात नज़र आते हैं। कारोबारी तमाम हज़रात से मैं कहूँगा बिल्कुल रिलैक्स करें, इस वक्त कोई इतना बड़ा फ़ायदे का सिलसिला नहीं नज़र आ रहा। लेकिन अगर आप वो तमाम स्कॉर्पियो जो एक नया स्टार्ट लेने जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी निशानियां नज़र आती हैं। इसके अलावा वो तमाम स्कॉर्पियो जो अपने रिलेशनशिप के हवाले से परेशान थे उनके लिए बहुत पॉजिटिव साइन नज़र आता है। घरेलू ख़वातीन के हवाले से भी एक नई उम्मीद बख्श जो सफ़र है वो माशाल्लाह नज़र आता है। हर काम के हवाले से कुछ सुकून जो है वो महसूस करेंगे अपनी तबीयतन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ उन तमाम लोगों के हवाले से जो हेल्थ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, शुगर पेशेंट को मोहतात रहना है, लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, आम तौर पे घबराहट और बिला वजह का रोना आना, ये स्कॉर्पियो को आम तौर पे कंप्लेन हो सकती है। कोशिश करें तस्बीहात पे फोकस करें, या हय्यो या क़य्यूम आपको कसरत से पढ़ना है, 700 टाइम पूरे दिन भर में तस्बीह पढ़ें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहीम आप पढ़ें, कम अज़ कम भी 34 टाइम पूरा दिन भर में। अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत सुकून महसूस होगा। मॉर्निंग टाइमिंग कोशिश करें 7 बजे से 10 बजे के दरमियान 3 मिनट अपनी पॉजिटिव थाट्स को दें। अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, एक अच्छा स्टार्ट महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। स्कॉर्पियो, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, मेरी टीम को बहुत ज़रूरत है, ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फ़रमाए, आने वाला हर लम्हा आपके लिए कामयाबी से भरपूर कर दे मेरा अल्लाह। मुझे और मेरी टीम को खुसूसी तौर पे आप कमेंट में भी याद रखें और बिल्कुल कमेंट में आंसर ज़रूर मिलते हैं। स्कॉर्पियो, आप बिल्कुल टच में रहें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा। यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी सैजिटेरियस, एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह आपने देखी थी, ना कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त देखा था, एक नई स्ट्रेटजीज़ आपने प्लान करी थी, उसी के मुताबिक आप स्टेप्स लेते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम है जो सैजिटेरियस आप इस वक्त फेस कर सकते हैं। बॉडी वाइज भी थोड़े से आपको यानी हेल्थ की तरफ से भी थोड़ी सी कंप्लेन हो सकती है, जिसमें आप आम तौर पे शिकायत कर सकते हैं बैक पेन और लेग्स पेन की। सेजिटेरियस, कंसंट्रेट करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, सदक़ात पे और तस्बीहात पे फोकस करिएगा। अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रही बात तमाम ख़वातीन व हज़रात जो भी कारोबार कर रहे हैं, माशाल्लाह एक अच्छी इम्प्रूवमेंट देखेंगे, लेकिन एक प्रेशर होगा ज़रूर। और रही बात जॉब करने वाले भी तमाम लोग वर्किंग प्रेशर की वजह से काफ़ी परेशान हो सकते हैं, इस वक्त आजिज़ आ सकते हैं। पेशेंस से आपको इस वक्त काम लेना है। अल्लाह का हुक्म होगा, एक बेहतरीन रहनुमाई आपकी होगी इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उन तमाम सेजिटेरियस से जो भी ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन, उनके हवाले से देखें, एक अपने आप को काफ़ी मजबूर महसूस कर सकती हैं, घर में काफ़ी बंद महसूस कर सकती हैं, काफ़ी लॉक महसूस कर सकती हैं और इसी मजबूरी को एक नेगेटिव एनर्जी समझ के आपको इग्नोर करना है।
فائٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کو اپنی فیملی پروٹیکشن چاہیے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام لو اینڈ افیئر کے حوالے سے، دیکھیں یہاں پہ کچھ شک و شبے کا اندیشہ ہے جو سیجیٹیریس اپوزٹ جینڈر کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسے سائنز جو ہیں وہ سامنے سے مل سکتے ہیں جس میں سیجیٹیریس جو ہے وہ واقعتاً کافی پریشان ہو جائے اور کافی یعنی میں کہہ سکتا ہوں غلط فہمیوں پیدا ہونے کا اندیشہ نظر آتا ہے اور کافی معاملہ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو سیجیٹیریس اپنے آپ کو بالکل ریلیکس پوزیشن میں رکھنا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ پہ اس وقت نیگیٹو انرجی کا بہت زیادہ امپیکٹ جو ہے ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہیلتھ کے حوالے سے میں بات کروں تو دیکھیں عام طور پہ میں بیک پین اور لیگ پین کا تو پہلے ہی کہہ چکا تھا، اس کے علاوہ جو بھی ہارٹ پیشنٹ ہیں سیجیٹیریس، ان کو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی مائنر ایشو ہوتا ہے تو ضرور ڈاکٹر سے فوری وجوہ کریں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی تسبیح بنتی ہے، تیسرا کلمہ آپ پڑھیں گے کم از کم بھی 131 ٹائم، اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ کا صدقہ بنتا ہے، دودھ کا صدقہ سیٹرڈے کو دیں، کسی بھی مستحق کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کے صدقے کو۔ اور اس کے علاوہ جو میڈیٹیشن ٹائمنگ ہے رات 11 بجے سے 2 بجے 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو دیں، اللہ کا حکم ہوگا بہت امپروومنٹ محسوس کریں گے اپنی لائف میں۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں۔ اور یہاں تک سیجیٹیریس کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن پہ۔ جی کیپریکون، بہت زبردست ایڈونچر سے بھرپور آپ کا یہ ٹائم گزرنے والا ہے۔ اس ویک کو شاید آپ نے کچھ عجیب طریقے سے پلان کیا تھا، لیکن یہ آپ کے سامنے کچھ عجیب طریقے سے آئے گا، کچھ نئے ایکسپیریمنٹس کرنے کا موقع ملے گا، اور اس کیپریکون آپ اس کے لیے بالکل تیار بھی ہو جائیں گے۔ میں کہوں گا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو وہ صلاحیات دی جائیں گی اور وہ بیلنسنگ اس وقت دی جائے گی جس میں آپ تمام چیزوں کے ایک بہترین انداز میں کہہ سکیں گے۔ وہ تمام کیپریکون جو بھی ایکسپیریمنٹل ورک کرتے ہیں ان کے لیے ویک بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام کیپریکون جو بھی ایجوکیشن فیلڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں وہاں بھی بڑے اچھے معاملات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جو ڈیجیٹل ہے، اس میں بھی بڑی امپروومنٹ نظر آتی ہے۔ رہ گئی بات عام طور پہ کاروبار کرنے والے کیپریکون، دیکھیں کچھ نئے پلانز اور نئی چیزوں کی طرف الجھنا آپ کے لیے غیر مناسب ہوگا۔ ہاں البتہ چھوٹے موٹے فائدے کی طرف اگر آپ بڑھتے ہیں تو بہت زبردست آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جاب کرنے والی تمام خواتین و حضرات، ان کے لیے بھی ایک بڑی امپروومنٹ اس حوالے سے ہوگی کہ کچھ آفرز ہوں گی جو آپ کے سامنے آئیں گی اور ایک بڑا اچھا چینج آپ کی لائف کے اندر لا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی اس وقت گھر کے اندر کوئی بھی نیا کام کر رہے ہیں، وہاں بھی بہت اچھے ایکسپیریمنٹس میں کامیابی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہاؤس وائف کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی امپروومنٹ ہے جو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لو اینڈ افیئر کے حوالے سے کیپریکون تھوڑا سا کنفیوز ہوگا، جبکہ سائن بہت پازیٹیو ہوں گے، ساری چیزیں فیور میں ہوں گی، لیکن کیپریکون خود ساختہ جو ہے اپنے آپ میں ایک الجھا ہوا معلوم ہو سکتا ہے۔ تو مشورہ کرنے کے لیے بہترین ہوگا اس وقت مشورہ کریں تو نو ڈاؤٹ ایک اچھے نتائج حاصل کریں گے۔ اور رہی بات وہ تمام کیپریکون جو اس وقت ویٹنگ رزلٹ ہیں، تھوڑا سا پریشر نظر آئے گا، شاید آپ کا رزلٹ تھوڑا سا ڈیلے ہو، لیکن بہت اچھے آپ کو معاملات جو ہیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی سمجھ لیں ہیلتھ کو لے کے اسٹرگل کر رہے ہیں، شوگر پیشنٹ کیپریکون کو کہوں گا محتاط رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ڈپریشن کا مرض رکھتے ہیں کیپریکون، ان کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تسبیح آپ کی ہوگی اللہ نور السماوات والارض 400 ٹائم، اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ۔ اس کے علاوہ جو آپ کا صدقہ بنتا ہے، شکر کسی بھی درخت کے ساتھ ٹیوزڈے کو ڈالیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں صدقے کو قبول فرمائیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا میڈیٹیشن ٹائمنگ ہے، مارننگ ٹائمنگ ہے، جتنا ارلی مارننگ اپنے آپ کو 3 منٹ پازیٹیو تھاٹس کو دیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے بہت امپروومنٹ محسوس کریں گے۔ رہی بات کیپریکون، یہ ویک آپ کی لائف کا بہت شاندار ہو بھی سکتا ہے اور کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے پرابلم لا سکتے ہیں۔ یعنی میرے پوری بات کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیپریکون اس وقت آپ کا موڈ سوئنگ ہونا ایشو بن سکتا ہے۔ موڈ کو اپنے ایک جگہ رکھنا ہے، فوکس رکھنا ہے، کیونکہ آفرز آپ کے پاس ہر طرف سے آئیں گے کیریئر وائز،
اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک بہترین رائے مل جانا، بہترین فیصلہ کر لینا آپ کی لائف کو ایک بہترین چینج لا سکتا ہے۔ تو کیپریکن پیشنس کے ساتھ چلیں، یہ سال پورا آپ کا ہے، بہت بڑی امپرومنٹ لائے گا آپ کی لائف کے اندر۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا، میری ٹیم اور مجھ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹائم پہ۔ جی ایکویریس، بالکل بہت زبردست معاملات ماشاءاللہ نظر آتے ہیں، بہت اچھے پلانز نظر آتے ہیں۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ واقعتاً آپ کے بالکل اگینسٹ تھے، لیکن الحمدللہ آپ کو ایک فیور ملتا ہوا نظر آتا ہے ضرور۔ آپ کسی نہ کسی چیز میں ایک فکر میں مبتلا تھے، الحمدللہ اس کو کور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ موجودہ کیفیت آپ کو کسی جھگڑوں کی طرف یا کوئی بھی ایسے واقعے کی طرف مبتلا کر سکتی ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں ارد گرد کا جو بھی ماحول ہے وہ آپ کو تیار کر دے گا، یعنی لوگ آپ کو یوز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ تو ہر قسم کی ہر چیز سے آپ کو اس وقت محفوظ رہنا ہے، کسی بھی کورٹ کیس اور ان تمام چیزوں کی طرف نہ الجھیں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کا فوکس کلیئر ہے اور آپ کا بزنس جو ہے آپ کو بہت ارن کر سکتا ہے، آپ کی جاب آپ کو بہت اچھا فیور دے سکتی ہے۔ تو رہی بات ان تمام چیزوں کی طرف آپ کو فوکس رہنا ہے، اس کے بعد جو بھی اختلافات ہیں، گھریلو اختلافات، ان کو بیٹھ کے اگر اس وقت ڈسکس کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن ڈسکشن کے ارادے سے اگر شروع کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ اگر آپ شکایات پر آ گئے تو معاملات زیادہ الجھ سکتے ہیں، کسی بھی بحث میں مبتلا نہ ہوئیں ایکیوریس، تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام لوگوں کے حوالے سے جو لو اینڈ افیئر کے اندر ہیں، لیکن وہاں پہ بھی یہی جو ہے چیز نظر آتی ہے۔ واقعتاً اگر آپ اس چیز کو بالکل سالو کرتے ہوئے یا پیشنس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو بہت اچھے نتائج ماشاءاللہ سے آپ کو مل سکتے ہیں، ورنہ ادروائز کوئی بھی ایک بحث جو ہے وہ سنگین نوعیت اختیار کر سکتی ہے۔ بریک اپ کی نوعیت نہیں آئے گی، لیکن آپس میں تھوڑے سے مس انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھ سکتا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اچھے ریزلٹس ماشاءاللہ آپ کو مل سکتے ہیں، پڑھائی کے حوالے سے بہت اچھے معاملات آپ کے ہو سکتے ہیں۔ ایکیوریس اس وقت کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہے، کوئی بھی انٹرویو دیے جانے والا، کوئی بھی نیا ارادہ کیا جانے والا، ان تمام چیزوں میں ایک بہت بڑی کامیابی آپ کی نظر آتی ہے۔ ہر چیز کے حوالے سے ایک نئی شروعات اگر ایکیوریس آپ کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑی امپرومنٹ کا سلسلہ ہی آپ کو نظر آتا ہے۔ دلی اعتبار سے اگر کوئی بھی آپ کا شغل کا کام ہے، کوئی بھی ایسا کام ہے جس سے آپ کا ایک ایموشنلی لگا ہوا ہے، ان تمام چیزوں میں آپ کو ایک بہت اچھا جو ہے راستہ بنتا ہوا اور کامیابی کی طرف یعنی ایک کریئر بنتا ہوا نظر آئے گا اور اچھی امپرومنٹ آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام لوگوں کے حوالے سے جو ہیلتھ کو لے کے اسٹرگل کر رہے ہیں، ایک بہترین امپرومنٹ الحمدللہ نظر آتی ہے، سوائے ایک شوگر پیشنٹ۔ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پرہیزی کھانا جو ہے آپ رکھیں، اور اس کے علاوہ مائنر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں۔ اور رہی بات فاسٹ ڈرائیونگ، فاسٹ کام، ہر چیز سے آپ تھوڑا سا اوائڈ کریں، چوٹ لگنے کے بہت زیادہ اس وقت ڈر جو ہے نظر آتے ہیں۔ رہی بات اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والے، یا مالک یا قدوس آپ کی تسبیح ہوگی جو آپ 313 دفعہ پڑھیں گے، اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ کی میڈیٹیشن ٹائمنگ ہے، رات 9 بجے سے 12 بجے تک 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو دیں۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں صدقے کی تو دیکھیں، میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کریں مستحق وینسڈے کو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنے بارگاہ میں اس صدقے کو۔ کوشش یہی کریے گا کہ مارننگ ٹائم میں صدقے کو دیا جائے۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنے والا ہر لمحہ کا حفاظت فرمائے، کامیابی نصیب کرے۔ مجھے میری ٹیم کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہاں تک ایکیوریس کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹائم۔ اسپائسز آپ کا ایک فائنینشلی پرابلم تو دور ہونے جا رہا ہے الحمدللہ، ایک بہت اچھا آپ کو جو ہے سٹیپ لینے کا فائدہ ملے گا۔ یہ جو آپ نے چینجز کی تھیں، کچھ نئی آپ نے جو ہے ایک نیا ٹریک چنا تھا، ایک نیا راستہ آپ کو ملا تھا، اس حوالے سے آپ کا جو موجودہ حالات ہیں اس میں بہت اچھا چینج نظر آتا ہے، لیکن ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھتی ہوئی محسوس ہوں گی۔
اس حوالے سے آپ کو کچھ کمپلینز ہو سکتی ہیں باڈی وائز، کوئی نہ کوئی پین کی شکایت جو ہے اس وقت ہو سکتی ہے، اور زیادہ جو شکایت ہے شولڈر پین اور جو نیک پین ہے اس کا ایشو پائسز آپ زیادہ اس وقت فیس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کاروباری خواتین و حضرات ہیں ماشاءاللہ ایک اچھی امپرومنٹ کی طرف جا رہے ہیں، پراپرٹی بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی اچھی امپرومنٹ ہے۔ اور رہی بات کہ آپ کو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اس وقت ضرور رکھنا ہے، کیونکہ کچھ نئے آفرز آئیں گے جس میں بہت سارے آفرز ایسے ہو سکتے ہیں جو اسکیمز ہو، ان سے بچنے کی آپ کو پائسز جو ہے اس وقت جد و جہد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو تمام خواتین کو بھی میں یہی کہوں گا کہ ایک رکا ہوا اماؤنٹ الحمدللہ آپ کو مل سکتا ہے، لیکن نیا قرضہ دینا اس وقت غیر مناسب ہے۔ کوئی بھی چیز اس وقت کسی بھی انعام کے حوالے سے یا اعتبار سے سوچنا اس وقت آپ کے لیے غیر مناسب ہوگا۔ جو آپ کا رکا ہوا مال ہے وہ آپ حاصل کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو بات کروں لو اینڈ افیئر کے حوالے سے، وہاں پہ پائسز تھوڑا سا کنفیوز نظر آتا ہے، ایک پریشر میں نظر آتا ہے، کیونکہ سامنے والی کی طرف سے کچھ ایسی چینجنگز، ایسا رد عمل مل سکتا ہے جس کو لے کے پائسز جو ہے وہ کافی جو ہے کنفیوز ہو سکتا ہے، اپنے ریلیشن شپ کو ایک گیپ لے سکتا ہے اور زیادہ کوشش کرے گا کہ بات کرے یا زیادہ پریشر کرے، اور اس کو لے کے کافی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ تو پائسز پیشنس سے کام لینا اس وقت آپ کے لیے مناسب ہوگا۔ اس کے بعد اگر میں ریزلٹس کی بات کروں تو ریزلٹس بہت اچھے آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی پیپر کی تیاری کر رہے ہیں تو پریشر اتنا زیادہ آپ نے گین کیا ہوا ہے کہ آپ پراپر طریقے سے اس وقت ریزلٹ نہیں مل پانے، یعنی آپ کو یاد نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ تسبیحات کا اور صدقے کا اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ امپرومنٹ محسوس کریں گے۔ ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں باڈی پین کی عام طور پہ شکایت جو ہے پائسز اس وقت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہارٹ پیشنٹ کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کوئی بھی مائنر ایشو ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کی جو تسبیح ہے لاحول کی تسبیح ہے جو 700 ٹائم آپ دن بھر میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی میڈیٹیشن ٹائمنگ ہے کوشش کریں رات 10 بجے سے 12 بجے کے درمیان 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو دیں، اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ امپرومنٹ محسوس کریں گے۔ صدقہ آپ کا بنتا ہے دودھ کا صدقہ، سیٹرڈے کسی بھی مستحق کو دیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے صدقے کو۔ کوشش کریں صدقہ آپ کا دوپہر کے ٹائم ہو۔ اور پائسز اس وقت تحمل مزاجی سے زیادہ کام لینے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی نئی ڈیل کی طرف اس وقت ہونے والی کوئی نئی ڈیل وہ آپ کے لیے باعث خطرہ تھوڑی سی ہو سکتی ہے، تو محتاط ہو کے آپ کو اسٹیپس لینے۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں، ذرا بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، کامنٹ میں آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔